وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهر رمضان شهر أمتي، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، انتہائی واجب الاحترام مولانا قاری محمد حسن صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، باز اعظام، حاضرین مجلس، میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم اللہ کے پاک گھر میں اس 25ویں رمضان المبارک کی رات میں، جمعے کی رات بھی ہے اور آخری عشرے کی رات بھی ہے، راتوں میں سے بھی ہے، اور ختم قرآن حکیم کی تقریب کی تکمیل بھی ہے، تو بہت ساری نسبتیں یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب نسبتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جناب قاری امیر حمزہ صاحب نے آپ کو قرآن پاک سنایا، آپ حضرات نے قرآن حکیم اول سے آخر تک سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ سب کو انتہائی دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے رمضان المبارک کا یہ قیمتی وقت اس کو قرآن حکیم سے، نماز سے، مسجد کے اجتماع سے اور زیادہ قیمتی بنایا۔ رمضان المبارک کا حاصل وہ آخری عشرہ ہے، کیونکہ آخری عشرہ آخر میں آتا ہے، تو اول سے لے کر 20 رمضان تک کی ساری برکات اس آخری عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور آخری عشرہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے اس ماہ مبارک کا، کیونکہ قرآن حکیم رمضان شریف میں نازل ہوا، اور رمضان شریف کی بھی طاق راتوں میں، اور طاق رات بھی وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو قرآن حکیم کا بھی اور رمضان کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، عنایات اور تجلیات کا بھی اس آخری عشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں: اذا دخل العشر
جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے پیغمبر آپ کے سارے معمولات جو رمضان کی آمد سے پہلے بدل جاتے تھے، رمضان کے معمولات بھی بدل جاتے تھے۔ احیا اللیل کلہ، آخری عشرے میں تو ساری رات قیام کرتے، ساری رات عبادت کرتے۔ وشد مئزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے۔ آخری راتوں میں کبھی بھی آپ نے کمر بستر پر نہیں لگائی۔ وشد مئزرہ، اپنی کمر کس لیتے، اللہ کے سامنے عبادت میں، قیام میں، زاریوں میں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اس پر غور و فکر کرنے، اس کے مطالب، اس کے مقاصد، اس کے مفاہیم کو ذہن نشین کرنا۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی تھی، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے، ان کو بھی فرماتے کہ یہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، گھر والوں کو بھی جگاتے، دوسروں کو بھی متوجہ کرتے کہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اس لیے ہر سال اللہ کے پیغمبر سے رات کے اوقات میں یلقاہ جبریل کل لیلۃ، جبرائیل امین بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے۔ اللہ کے پیغمبر اور جبرائیل امین کی رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی، اور ملاقات میں کیا ہوتا؟ قرآن حکیم کا دور ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر جبریل کو قرآن سناتے ہیں اور جبریل آپ کو قرآن سناتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن حکیم، آسمانی اور زمینی قوتیں مل کر اس ماہ مبارک کی راتوں میں قرآن حکیم پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن یہ جامع الکمالات کتاب، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم جامع الکمالات کتاب، دنیا کے جتنے علوم ہیں، جتنے کمالات ہیں، کائناتی اور انسانی کمالات، ان سب کو اللہ جل شانہ نے جمع کر کے قرآن حکیم میں سمو دیا۔ یہ ایک بحر ذخار ہے، یہ ایک بہت بڑا علوم کا، حکمتوں کا سمندر قرآن حکیم۔ جو اس کی حکمتوں کو جان جائے، جو اس کی حکمتوں سے اپنے عقل کو آراستہ کر لے، جو اس کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو جوڑ دے، جو اس کی نسبتوں سے اپنا تعارف پیدا کر لے۔ آج ہمارا تعارف الٹ ہو گیا، اور چیزوں کے ساتھ ہو گیا۔ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا تعارف پیدا ہو جائے، اس کی حکمت کے ساتھ ہمارا تعارف پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے، بڑی بڑی پریشانیوں سے انسان کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ یہ بڑا قیمتی عشرہ ہے، لیکن آج کل ہمارے یہاں بڑی غفلت ہے۔ شروع رمضان میں تو سارے لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، مسجدیں بھی بھری ہوتی ہیں، نمازی بھی ذہنی طور پر، عملی طور پر مصروف ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز میں بھی سستی، قرآن حکیم بھی ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اب کہتے ہیں چلو گھر بھی پڑھ لیں گے۔ اب سارے کاموں میں چھٹی، بازار آباد ہیں، بازار جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ آخری عشرے کی برکات میں غفلت اور سستی یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ کوئی اچھا پہلو نہیں دینی نسبتوں کے اعتبار سے۔ اور جب جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی اللہ کے پیغمبر کی، تو فرماتے ہیں ام المومنین اور دیگر صحابہ، کان اجود الناس، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں، سخاوت کی انتہا پر پہنچے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ضرورت ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو ابھی کوئی چیز نہیں کہ میں تیرا مسئلہ حل کر سکوں،
تیری پریشانی دور کر سکوں، تو جا کر کسی سے میرے نام پہ قرضہ لے لے اور قرضہ لے کر اپنا مسئلہ حل کر لے، پھر ہم وہ قرضہ چکا دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے معمولات میں سے تھا، کیونکہ آپ نبی بھی ہیں، آپ امت کے طبیب بھی ہیں، آپ انسانوں کے معلم بھی ہیں۔ آپ مدینہ میں جو آپ نے اپنا سسٹم اور نظام پیدا کیا، اس کے آپ سربراہ مملکت بھی ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہیں، تو آپ کے پاس مختلف قسم کے احوال لے کر لوگ آتے تھے، اپنے مسئلے پیش کرتے تھے، اپنی ضرورتیں پیش کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ضرور رہنمائی دیتے، ہر ایک کے مسئلے کا حل نکالتے، ہر ایک کو پریشانی سے نکالتے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہر ایک کے مسئلے کا حل ضرور تلاش کر کے دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کی خدمت میں کوئی آئے اور اس کا مسئلہ حل نہ ہو، اس کی پریشانی دور نہ ہو، اور اس کو اس برائی سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے اسے نکالا نہ جائے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر، میرے پاس تو بھی کچھ نہیں، جا کر قرض لے لو میرے نام پر، ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے حضرت بلال حبشی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کوئی جہاں سے ضرورت پیش آئے، میں نہ بھی ہوں، کوئی ضرورت مند آئے تو تم میری طرف سے اس کا مسئلہ حل کر دو۔ اس لیے وہ بہت سارے لوگوں سے رسول اللہ کے نام پر قرض لے کے رکھتے تھے، اور جب کہیں سے مال آتا تو اللہ کے پیغمبر اسے ادا کرتے تھے، اس کا مسئلہ حل کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ میرے نام پر قرض لے دو۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً حضرت عمر تھے، میرے خیال میں یوں ہی آتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کے پاس چیز ہی نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو پابند ہی نہیں بنایا، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں پابند بنا رہے ہیں کہ جا کر آپ کے نام پر قرضہ لے لیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب غصے کے آثار ظاہر ہوئے، ایک آدمی اپنا مسئلہ لے کر آئے اور ہم اس مسئلے کا حل جو تلاش کر سکتے ہیں وہ مسئلے کا حل تلاش کر لیا، تو پھر اس میں کیوں رکاوٹ آئے؟ غصے کا اظہار چہرہ انور سے ہوا تو ایک انصاری صحابی فوراً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام میں بھی اللہ نے بڑی سمجھ دی ہوئی کہ مجلس میں جیسا ماحول پیدا ہو جائے، اس ماحول کو فوری طور پر کیسے کنٹرول کیا جائے گا، کیسے رخ بدلا جائے گا، اور کیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیدا ہونے والی کیفیت اور حالت سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے گا، فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو دینے والا ہے اور آپ تقسیم کرنے والے ہیں، آپ دیتے جائیں، عرش والا آپ کو دیتا جائے گا۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا یہ جملے صحیح، یہ جملے پسندیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کسی بادشاہ کا ایک واقعہ، ایک آدمی بادشاہ کے دربار میں آیا تو بادشاہ نے اس سے بڑی غفلت برتی ہوئی تھی کہ وہ مسئلوں پریشانیوں کا شکار، اس نے آ کر بھرے دربار میں بادشاہ کو حکم سنائی، جو کچھ غصہ تھا اس نے نکالا، اور ساری اس نے اس کے بارے میں جو کچھ وہ بیان کر سکتا تھا کر دیا۔ تو بادشاہ نے اپنے دائیں بیٹھے ہوئے وزیر کو کہا کہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا اور ہمارا بڑا دیرینہ تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، اس تعلق کی لاج رکھنی چاہیے، اس تعلق کا پاس رکھنا چاہیے، اس کا مسئلہ ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے تعلق ہے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ یہ آپ کے اور اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسرا وزیر کہنے لگا دیکھا ہے وہ آپ کو گالیاں نکال رہا تھا اور یہ کہتا ہے وہ اپنا تعلق کا اظہار کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ جس نے جھوٹ بولا بڑے دربار میں، اس نے کہا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ زیادہ بہتر ہے، کیوں کہ اس سے میرے لیے میرے اندر عفو کا، معافی کا، درگزر کا پہلو پیدا ہو رہا ہے، اور تو جس کی طرف دعوت دے رہا وہ غصے کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ میں غصے میں آ کر اس کو قتل کروا دوں، اس کا مسئلہ حل کرنے کے بجائے، تو تیری یہ رائے غلط ہے۔
صحیح ہونے کے باوجود بھی یہ غلط ہے، اور اس نے جو رائے دی ہے وہ غلط ہونے کے باوجود بھی صحیح ہے جی۔ تو اب یہ احوال پر انسانی زندگی میں مختلف قسم کے احوال آتے ہیں، ان احوال سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو قرآن حکیم جس دل و دماغ میں آتا ہے، جس معاشرے میں آتا ہے، جن لوگوں میں اللہ کا قرآن آتا ہے، ان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے، دانائی پیدا ہوتی ہے، سمجھ پیدا ہوتی ہے، بصیرت پیدا ہوتی ہے، کتاب کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم دنیا کی سب سے زیادہ مؤثر کتاب ہے، اس کی بہت بڑی تاثیر یہ کائناتوں کو بدل دینے والی، یہ انسانوں کے لیے اللہ نے اتاری۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنی مؤثر کتاب ہے، اگر ہم اسے پہاڑوں پر اتارتے تو اس کی تاثیر سے، اس کے اثر اور روح سے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف خشیت الہی سے وہ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن یہ انسانوں پر اتاری، یہ انسانوں کے لیے آئی، یہ انسانوں کے ذہن سے، انسانی ذہن سے، نبی کے قلب اثر سے یہ انسانوں کے قلوب میں منتقل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تورات کی طرح قرآن یہ تختیوں پر برقوں پر لکھا ہوا نہیں دیا۔ تورات تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختوں پر لکھی ہوئی عطا کر دی، یہ تو کتاب اٹھا کے لے جائے، یہ تورات موسیٰ علیہ السلام تورات تختیوں پر لکھی ہوئی وہ دور سے لے کر آئے، لیکن قرآن اس طرح تو لکھا ہوا دنیا میں نہیں اتارا گیا، یہ تو قلب اطہر پر اتارا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا گیا، یہ اللہ کا علم بن کر، کلام بن کر، یہ انسانوں کے لیے موعظت اور نصیحت بن کر، حکمت اور دانائی بن کر، علوم کا منبع اور مرکز بن کر یہ قرآن حکیم دنیا میں آیا۔ اس لیے یہ انسانی ذہنوں کو، یہ انسانی قلوب کو، یہ انسانی عقلوں کو، صلاحیتوں کو یہ تازہ کرنے کے لیے آیا، ان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے مجدد البصانی نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ یہ قرآن جامع الکمالات کتاب، یہ سارے کمالات دنیا کی ساری آسمانی کتابوں، دنیا میں جتنے علوم آئے، جتنے بڑے بڑے مفکرین آئے، بڑے بڑے سائنسدان اور فلسفی آئے، بڑے بڑے ائمہ آئے، جنہوں نے اپنے علوم سے قوموں کا رخ بدل دیا، جنہوں نے اپنے علوم سے انسانوں کے لیے بڑے بڑے نفع کی عظیم ترین انہوں نے چیزیں پیدا کر دی۔ اور میں قرآن حکیم یہ دنیا میں وہ واحد کتاب ہے کہ جس نے سارے کمالات کو جمع کر دیا، دنیا کے کمال بھی، آخرت کے کمالات بھی، ایک شخص اور فرد کا کمال بھی، ایک سوسائٹی کا کمال کیا ہوگا وہ بھی، اور ایک معاشرے کا کمال کیا ہوگا وہ بھی۔ ہر انسانی ذہن کو قرآن مخاطب کرتا ہے، ہر انسانی ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بڑوں کی کتاب بھی ہے، یہ چھوٹوں کی کتاب بھی ہے، یہ حکمرانوں کی کتاب بھی ہے، یہ فلسفیوں کی کتاب بھی ہے، یہ ہر طبقہ فکر کی کتاب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن حکیم یہ ہر طبقہ فکر کو مخاطب کرتا، ہر ایک کے لیے اس میں سامان رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر ہر قسم کی آیات، جس طرح قرآن نے خود کہا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اب قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، فرمایا آیات محکمات، اس کی پہلی آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، کتاب کا بنیادی موضوع یہ محکمات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور پرٹوک اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اعمال دیے، اخلاق دیے۔ قرآن حکیم وہ بنیادی چیزیں مہیا کر دیتا ہے، یہ محکمات ہیں، اس میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کا حکم ہے، پڑوسیوں کی حقوق کی پاسداری کا حکم ہے۔ یہ مختلف قسم کے واضح احکامات ہیں جو ہر بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے
یہ اصل قرآن کا ذہن بنیادی طور پر یہ محکمات کا ہے۔ تمام انسان قرآن حکیم کے محکمات سے اپنا تعلق پیدا کریں، اپنا ذہن اس کے ذریعے سے پیدا کریں۔ یہ سب سے بڑی ہماری ڈیوٹی ہے کہ قرآن حکیم سے ہمارا ربط پیدا ہو، ہمارا تعلق پیدا ہو، اس کے ساتھ ہماری دوستی پیدا ہو، اس کے علوم اور اس کی تاثیرات ہمارے اندر منتقل ہوں۔ اور دوسری آیات وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیات متشابہات ہیں۔ یہ قوم کا پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ، ذہین طبقہ، اہل علم کا طبقہ، فلسفیانہ ذہن رکھنے والا، مشگافیوں میں مبتلا ہونے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ متشابہات کی آیات رکھ دی۔ وہ فرماتے ہیں متشابہات کیا ہیں؟ یہ محکمات کے دلائل۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن ایک مسئلہ بیان کرتا ہے پھر خود ہی اس کی دلیل دیتا ہے، پھر اس کی دلیل کی بھی دلیل دیتا ہے۔ یہ اپنی دلیل کیوں دی ہے؟ اس کی دلیل بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بیان کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں جب بیان کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے ایک ہی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختلف قسم کے الفاظ کی تعبیر، ایک کلام کا ایک تسلسل مختلف نوعیتوں میں میرے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب میں لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، کلام کو بھی دیکھتا ہوں کہ میں اس میں سے جو میرے ذہن میں کلام آ رہا ہے میں اس میں سے کس تعبیر کو منتخب کر کے تمہارے سامنے پیش کروں۔ اب انہوں نے ایک دفعہ قرآن حکیم کی ایک ہی آیت پر کئی گھنٹے بیان کیا، اذا وقعت الواقعہ۔ اب یہ قرآن حکیم کی سورہ واقعہ کا پہلا جملہ ہے کہ جب واقعہ ہوگی تو واقعہ ہونے والی، اب واقعہ ہونے والی وہ واقعہ کیا ہوگا؟ قیامت کے واقعہ کیا ہے؟ وقوع کسے کہتے ہیں؟ واقع ہونے کے لیے شرائط کیا ہے؟ اس کی نوعیتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں اسی ایک آیت پر انہوں نے قرآن حکیم کا پورا فلسفہ بیان کیا، اور جتنے پرانے مفکرین اور سائنسدان تھے ان کے فلسفے اور سائنس کی جتنی نوعیتیں تھیں ان سب کو لا کر قرآن حکیم کی اسی آیت سے انہوں نے اس کو مسترد بھی کیا۔ اب قرآن حکیم انسانوں کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ زندگی کی نوعیت کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ انسان کی اہمیت کیا بتانا چاہتا ہے؟ اس کائنات کی اہمیت کیا بتانا چاہتا ہے انسانوں کو؟ اس انسان نے اس کائنات میں کیا کردار ادا کر کے جانا ہے؟ اس نے اپنے دور میں اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ قرآن حکیم یہ انسان کو بیان کرتا ہے، ہر ایک کے لیے مسئلے سمجھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تمہاری کتاب، یہ تمہاری کتاب ہے۔ قرآن حکیم نے ہر ایک کو یہ خطاب کیا کہ یہ کتاب یہ تمہاری کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، تمہارے لیے نازل کیا ہے کہ تم اس کتاب کے ذریعے سے اپنا ترقی کا سفر طے کرو، تم آگے کی طرف بڑھو، زندگی کی ہر مشکل سے نکلنے کا حل تلاش کرو۔ مشکل ترین حالات میں سے جس کے اندر قرآن کی حکمت پیدا ہوتی ہے وہ اپنے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیتا ہے اور اس سے رہنمائی لے لیتا ہے۔ جزوی مسائل بھی اس میں ہے، اصولی مسائل بھی ہے، قوموں کے حالات اور واقعات سے بھی اس کا پورا ایک تناظر بنتا ہے، ہر قوم کو کیسے دنیا میں آگے بڑھایا جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز بنایا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتحت البلاد بالسیف، میں نے یہ جتنے شہر فتح کیے ہیں، یہ مدینہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے شہر فتح ہو گئے، اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے جب گئے تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے تک یمن بھی فتح ہو، شام بھی فتح ہو گیا، یہ پورے عرب کے سارے علاقے فتح ہو گئے، فتوحات کا ایک سلسلہ پیدا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا فتحت البلاد بالسیف، یہ سارے شہر میں نے طاقت کے طور پر فتح کیے، ان بڑی بڑی ظالم قوتوں کو انسانوں کے اوپر حاوی ہو گئے تھے اور اپنی طاقت اور قوت کا غلط استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو انہوں نے گمراہیوں میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ بنا کے رکھا ہوا تھا،
انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے اپنی مرضی کے قوانین رسم و رواج بنا کے رکھے ہوئے تھے. اب انسانوں کو مجبور بنا کے رکھا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر نے قرآن حکیم کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ ساری بری رسوم کو اٹھا کے پھینک دیا. اب جس طرح مکہ والوں نے مکہ مکرمہ میں اپنا ایک نیا قانون بنا کے رکھا ہوا ہے، جو آدمی آئے گا وہ آدمی اس کو یہ ذہن دیا کہ تمہارا بات تو حرام ہے، تمہاری کمائیاں حرام ہے، تم بیت اللہ میں آتے تو حرام لباس پہن کر تم طواف کرو گے، تمہارا طواف کیسے قبول ہوگا؟ تو انہوں نے قانون بنا دیا، رسم بنا دیا. مکہ کے سرداروں نے غلط رسم بنا دی قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے، مخلوط بنانے کے لیے. اب تم یہاں آؤ، اپنا لباس اتار دو اور ہم تمہیں لباس دیں گے. اب قریش کے خاندان انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے تھے، لباس رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو کپڑے دیتے تھے، وہ کپڑے پہن کر طواف کرتے. اور جس آدمی سے دشمنی ہوتی، نفرت ہوتی، مقابلہ ہوتا، تو ان کو کوئی قریشی کپڑا نہ دیتا، ان کو لباس نہیں دیتے تھے. اب پھر وہ ننگا طواف کرتے تھے، مجبور ننگا طواف کر رہے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اس لیے جب مکہ کے فتح ہونے کے بعد 9 ہجری میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی تو حضرت علی کو رسول اللہ نے یہ حکم نامہ دے کر بھیجا، جا کر یہ میرے حجۃ الوداع سے پہلے جا کر اعلان کر دو. اب قرآن کے نزول کے بعد انسانی زندگی کا تناظر بدل گیا. اب پچھلا دور جاہلیت کا ختم ہو گیا، جو انسانوں کو مجبور بنا کے رکھتے تھے، اپنی مرضی سے ان کو گناہوں میں مبتلا کرتے تھے. اور میں دور بدل گیا، اب یہ اعلان کر دو. اب امیر حج تو حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق جا رہے ہیں اور قافلے میں چلتے ہوئے جو جا رہے ہیں تو انہیں آواز آئی، ٹھہر گئے. وہ کہنے لگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجھے رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، اس کی سانس کی آواز آ رہی ہے. جب دل سے دل کو راہ ہوتی ہے تو پھر صرف آپ سے ہی محبت نہیں، آپ کی اونٹنی کی آواز اور سانس کو بھی پہچانتے ہیں ابوبکر صدیق. آج ہم رسول اللہ کی کیا پہچان رکھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کے علوم کی کیا پہچان رکھتے ہیں؟ سنت کی کیا پہچان رکھتے ہیں؟ قربان جائیں ان لوگوں کی محبت پر، ان کے دلی تعلق پر. کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق، مجھے تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، اس کی سانس کی آواز سے اونٹنی کی پہچان پیدا کر لی. واقعہ پر پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار وہ آ رہے ہیں. فوراً پوچھا، فرمایا امیر ام مأمور؟ پھر رسول اللہ کے پاس سے آ رہے ہو، امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے ہو؟ معاملات کیا ہوئے ہیں؟ کیونکہ حج پر جا رہے ہیں، یہ زندگی حالات اور واقعات کا نام ہے، اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس مرکز کے تابع ہوگا. لہٰذا ہم سے پوچھتے ہیں امیر ام مامور، امیر بن کے آئے کہ مامور بن کر آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، مامور بن کے آئے. امیر تو آپ ہی ہیں، حج کے امیر آپ ہی ہیں، رسول اللہ کے نائب آپ ہی ہیں، اس سارے موقف میں آپ ہی کے ساتھ. لیکن مجھے صرف اس اعلان کے لیے بھیجا ہے کہ میں یہ صرف اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سال اعلان کر دو جا کر. اعلان کیا تھا؟ فرمایا اللہ یہ جا کر اعلان کر دو کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مکہ میں مشرک داخل نہیں ہوگا. اللہ یدخلن المسجد الحرام بعد عام ھذا، کہ کوئی آدمی اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا. واللہ یطوفن بالبیت عریان، اور اب ہر آدمی اپنے لباس میں طواف کرے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. ننگا طواف ختم کروا دیا. کیوں؟ یہ دور جاہلیت کی رسم تھی. انہوں نے اپنی مرضی کا قانون بنایا. جب قرآن آیا تو قرآن کی دنیا میں شعور پیدا کر دیا، علم پیدا کر دیا، زندگی کا احترام پیدا کر دیا. بیت اللہ کا احترام اس کو واپس لے آئے اللہ کے پیغمبر. قرآن حکیم کی علم و حکمت سے انہوں نے زندگی کا نیا دور پیدا کیا. قرآن حکیم کی روشنی میں آج یہ قرآن ہمارے لیے ہادی بن کر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف اور قرآن کا تعارف کیا کروایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ماہ رمضان کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن اتارا گیا. اب یہ قرآن یہ رمضان کی رات میں آیا، اللہ کے پیغمبر پر رات میں قرآن آیا.
رات قدر کی رات تھی، رات میں قرآن دنیا میں آیا، جب دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی، یہ اللہ کا نور رات کے وقت میں آیا، اور ایسی تاریکی کے دور میں آیا جس نے کائناتوں کو روشن کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے فتحت البلاد بالسیف، سارے شہر ہم نے طاقت کے زور پر فتح کر کے ان ساری بڑی بڑی ظالم قوتوں کو ہم نے اکھاڑ کے پھینک دیا، لیکن اس سب کا مرکز کون تھا؟ مدینہ۔ وفتحت المدینہ بالقرآن، اور مدینہ کو میں نے قرآن کے ذریعے سے فتح کیا، شہروں کو طاقت کے زور سے فتح کیا، اپنی تنظیمی اور اجتماعی اور سیاسی قوت کے ذریعے سے ہم نے دنیا کے رخ بدل دیے۔ اب یہ نیچے سے کسی کو اٹھنے نہیں دیتے، اور ہم نے ہر ایک کو برابر درجے میں لا کے کھڑا کر دیا، ہر انسان کو عزت دلوا دی، ہر انسان کا ہر مسئلہ حل کرنے والے لوگ پیدا کر دیے، اور یہ سارا کچھ ہم نے کیا یہ مدینہ میں بیٹھ کر کیا۔ وفتحت المدینہ بالقرآن، اور مدینہ کو میں نے قرآن کے ذریعے سے فتح کیا۔ اب مدینہ طیبہ والے لوگ کیسے آئے؟ کیسے فتح ہوئی؟ قرآن سن کر۔ اب مدینہ والوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ، 11 نبی میں نبوت کے 12ویں سال میں 11ویں سال میں جب انصار مدینہ مسلمان ہوئے، بیعت کی انہوں نے، بیعت عقبہ، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اپنا کوئی نمائندہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دیں، جو دین کی تعلیمات ہمیں سنائے، سمجھائے اور سکھائے، اور قاری القرآن، معلم قرآن، استاد قرآن، آپ ہمارے لیے اپنا نمائندہ بھیجیں۔ حضور علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کو بھیج دیا کہ جو اس کو کہتے تھے مبرم قرآن، قرآن پڑھانے والے استاد ہیں۔ اور ایک صحابی نے اپنی ایک جگہ حویلی تھی، اس کو انہوں نے مختص کر دیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ مدینہ کے مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ان کو دین سمجھائیں گے، اور مسلمان بھی آپ کے پاس جمع ہوں گے، آپس میں گفتگو کریں گے۔ تو مسلمانوں کا یہ پہلا مدینہ میں استاد 14 سال کا نوجوان مصعب بن عمیر، جنہوں نے مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلے سال جب یہاں سے قافلہ حج پر گیا تو پہلے سال 11 لوگوں نے بیعت کی، اگلے سال 18 لوگوں نے بیعت کی، اور پھر مصعب بن عمیر آئے، تو پھر 13 سال مدینہ سے جب یہ لوگ گئے آپ کے پاس، تو اس وقت 70 مرد تھے اور 11 اور 12 عورتیں تھیں جو مسلمان ہونے کے لیے۔ قرآن حکیم یہ نبوت کے 10ویں سال سے اس کا آغاز ہوا، اور نبوت کے 13ویں سال پر جس کی تکمیل ہوئی، اور اسی 10ویں اور 13ویں سال کے دوران سورہ یاسین بھی نازل ہوئی، اور اسی سے مدینہ کا نام بھی پڑا ہوا، جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، وجاء من اقصى المدینہ، شہر مدینہ کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ سورہ یاسین میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا، تو اسی سورت سے رسول اللہ نے اپنے مرکز کا اگلا نام مدینہ رکھ دیا۔ پہلے اس کا نام دار الہجرہ، یہ رسول اللہ کی ہجرت کی جگہ ہے کہ آپ نے ہجرت کر کے وہاں جانا ہے۔ تو اب یہ مسلمان قرآن کے علم سے تعلیم حاصل کر کے، تربیت حاصل کر کے اگلے دور کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، اور پوری دنیا اب ادھر دیکھ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پورے عرب میں قرآن کی صدائے بازگشت تھی۔ قرآن کے نزول کے بعد ہر قبیلہ وہ حج پر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کون سا قرآن نازل ہوا۔ قافلے تجارت کے جاتے ہیں عرب میں، جہاں جہاں سے گزرتے ہیں مکہ اور مدینہ سے ہو کر، ہر تجارتی قافلے سے پورے عرب کے لوگ ہر ایک پوچھتے ہیں قرآن کون سا نیا نازل ہوا، کون سی قرآن کی آیات نئی نازل ہوئی۔ ہر ایک کے اندر تجسس ہے، پورے عرب کے اندر وہ قرآن کی طرف دل کھچے ہوئے اور اس کی معلومات لے رہے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن پڑھا ہوئے ہمارے پاس فکر نہیں کہ ہم قرآن کھول کر دیکھیں۔ اب دیکھو اس دور میں کتنا تجسس تھا، اس تجسس نے ان سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول، ہر ایک کے اندر طلب تھی، اس طلب کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آنے والے دور میں قرآن حکیم کے حامل بن گئے، اس کے ذمہ دار بن گئے، قرآن کے علوم سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کیا، وہ دنیا میں قائد بن گئے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے من جعلہ امامہ عادہ الی الجنہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے کہ قرآن اسے جنت تک پہنچاتا ہے، جو اسے پیٹ کے پیچھے ڈالتا ہے تو یہ اسے جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔
اس لیے قرآن حکیم یہ آگے رہنے کے لیے آیا ہے، پیچھے رہنے کے لیے نہیں آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا یہ ماہ مبارک میں قرآن اتارا گیا، اور کیوں اتارا گیا؟ کہ دنیا انسانیت کے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کا یہ ذمہ دار بنتا ہے۔ آخری انسان دنیا میں جو موجود ہے ہوگا، اس کے لیے بھی ہدایت اور رہنمائی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ ہر دور کے اعتبار سے قرآن حکیم کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ آج کے دور کی بھی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن تو بیان کرتا ہے الناطق بالحق، یہ حق بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ سچ بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ لگی لپٹی نہیں رکھتا، ہر ایک کے سامنے اس کی زندگی کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ہر قوم کا حال سناتا ہے، حال سنا کر نتیجہ بیان کرتا ہے کہ تمہارا نتیجہ بھی یہی آنے والا ہے، تم اپنے نتیجے پر غور کرو۔ قرآن حکیم آئینہ دکھاتا ہے، ہر آئینے میں تم اپنی شکل اور اپنا دور اور اپنا مستقبل یہ تلاش کرو۔ اس لیے قرآن حکیم یہ عظیم کتاب ہے کہ امت نے اس کو لیا، لوگوں نے اس کو سینوں میں جگہ دی، اس کے بارے میں غور و فکر کیا۔ اب صحابہ کرام رمضان شریف میں بھی اور غیر رمضان میں بھی قرآن حکیم کی تلاوت کرتے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سحری کے وقت میں اٹھ کر جب اپنے گھر سے مسجد نبوی کی طرف چلتا تھا تو مدینہ کے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، ہر آدمی کی زبان پر قرآن ہوتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لوگوں کا جائزہ لیتے رہتے۔ ایک رات کو مسجد میں آئے، اللہ کے پیغمبر دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ پر ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو بڑے آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے کان میں بھی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری طرف دیکھا کہ حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور اتنا اونچا پڑھ رہے ہیں کہ دوسرے محلے میں بھی آواز جا رہی ہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، انہیں محسوس ہو گیا تو فوراً انہوں نے اپنی سرگرمیاں چھوڑی، نفل عمل چھوڑا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گئے، مجلس نبوی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر تم کیا کر رہے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک کلام کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، قرآن حکیم پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا تم قرآن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں اس کو سنا رہا ہوں جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، جی میں تو اس کو سنا رہا ہوں۔ اناجی ربہ، میں تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، اور وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے مجھے اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میرے بھی دو مقصد تھے، ایک تو وسنان، میں غافل لوگوں کو، نیند میں مبتلا لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا، یہ بھی بیدار ہو جائیں، یہ غفلت کی لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں، دور گزر رہا ہے، زمانہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، زندگی آگے بڑھ رہی ہے اور یہ سو رہے ہیں۔ سونا ضرورت کے لیے ہوتا ہے، جی جتنی ضرورت اتنا سو جائے آدمی، یہ نہیں کہ سارے دن سویا رہے یا ساری رات جاگتا رہے، اور جاگ کر بھی کیا کرے۔ پچھلے سال یہ ڈیٹا دیا تھا انٹرنیٹ والوں نے، پاکستان میں رمضان کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ رمضان کی راتوں میں انٹرنیٹ ڈیٹا استعمال ہوا ہے، جی ساری قوم انٹرنیٹ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کا رابطہ ہے؟ پھر رابطہ کہیں اور ہونا چاہیے تھا، رابطہ کہیں اور ہو گیا، یہ الٹا رابطہ ہو گیا۔ یہ رابطہ تو بڑی تباہی اور بربادی کا ہے، جس سے ہم کیا چیز حاصل کر رہے ہیں؟ فرمایا میں سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا، ان کو بیدار کر رہا، جو نیند سے بیدار کرے، جو حق کی طرف دعوت دے، تو یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مرغ بھی صبح اذان دیتا ہے، فرمایا لا تسبوا الدین، اس مرغے کو گالی مت دیا کرو، برا بلا مت کہا کرو، فإنه یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تم اس کی آواز سنتے ہو، تو اس لیے فرمایا یہ ملائکہ کو دیکھتا ہے تو پھر یہ دیکھ کر یہ آواز لگاتا ہے انسان تو بھی اپنے کردار کی ادائیگی میں مصروف ہو جا، اپنا کردار بدل، اپنا رخ بدل، اپنا عمل بدل، اپنی حالت بدل،
تو یہ فرمایا ملک بھی تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، اس لیے اس کو برا بھلا مت کہو۔ تو نماز کے لیے جگانا، اللہ کی طرف بلانا، اپنے عمل سے انسانوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا۔ اور دوسرا فرمایا وَأَطَّرِدُ الشَّيْطَانَ، میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا، جہاں علم قرآن آئے گا، قرآن کا تفقہ اور بصیرت آئے گی، تو وہیں سے تو انسانوں کے اندر سے شیطان رخصت ہوگا۔ تو شیطان پر کس چیز کا دباؤ پڑے گا؟ قرآن کے تفقہ کا دباؤ پڑے گا، اس کی بصیرت کا دباؤ پڑے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ جو قرآن حکیم کی تہ میں اتر کر، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ ایک ہوتا ہے عالم، قرآن کے الفاظ کا معنی جاننے والا، اس کا ترجمہ جاننے والا اور اس کے الفاظ جاننے والا، الفاظ جاننے والا، تجوید سے پڑھنے والا، حافظ اور قاری، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی مطلب جاننے والا، وہ عالم بالقرآن۔ اور فقیہ بالقرآن کون سا ہوگا؟ جو قرآن کے علم کو اور زندگی کے مسائل اور زندگی کی نوعیتوں کو اور زندگی کے حالات کو قرآن کے ساتھ موازنہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے، میری زندگی کیا کہتی ہے، قرآن کہتا ہے میرا گھر کیا کہتا ہے، اپنے حالات کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا، قرآن کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کر لینا، یہی تو تفقہ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر گہرائی میں جا کر غور کرنا کہ یہ زندگی کے کس کس مسئلے کی کیا رہنمائی دیتا ہے، اسی کو تو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان کس سے ڈرتا ہے؟ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ دین حق کا سمجھدار اور بصیرت رکھنے والا عالم ربانی، جس کا دل بھی، جس کا دماغ بھی، جس کی عقل بھی، جس کا شعور بھی، جس کا تحت شعور بھی سارا قرآن سے ایسا آراستہ ہو، فوراً ہر مسئلے کا حل کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا مانگی، رسول اللہ نے ان کے لیے دعا مانگی، اے اللہ اللہم علم الکتاب، اللہ سے قرآن کا علم دے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ ان کو دین کی سمجھ اور بصیرت عطا فرما دے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بھی حق ادا کیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ دعا مانگی، اللہم علم الکتاب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، علم الکتاب والحساب، اور حساب کا بھی علم دے، وقہ العذاب، اور اسے عذاب سے بھی بچا۔ اب قرآن کے علم کے لیے پیغمبر دعا دے رہے ہیں صحابہ کو۔ آج ہم اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں اس کو اللہ قرآن کا علم دے دے، آج ہماری زبان سے اپنوں کے لیے دعائیں نہیں نکلتی۔ اللہ کے پیغمبر صحابی سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس بچے تھے نا، 14-15 سال کی عمر میں، رسول اللہ کے دور میں بچے تھے، نوجوان تھے، سامنے آئے، خدمت کر رہے ہیں، سرگرمیاں دکھا رہے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر دعا دے رہے ہیں اس کو، اللہ اس کو قرآن کا حامل بنا دے، قرآن کی سمجھ اور بصیرت عطا فرما دے اس کو۔ اور وہی انہوں نے دعا، نبی کی دعا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ جی قرآن پاک نے خود ہی ان کے بتایا کہ فرمایا وہ 3 تھے تو چوتھا کتا، 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا، 6 ہیں تو 7واں ان کا کتا۔ جی اب یہ قرآن حکیم نے یہ ساری تعداد بیان کی، اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور بصیرت بھی دے رکھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا قرآن حکیم کی اسی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل تعداد بھی بیان کر دی ہے۔ حافظ صاحب کدھر گئے؟ قرآن پاک کی آیت پڑھیں نا، اس میں آتا ہے یقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ فرمایا یہ پہلے والے جو تعداد ہے، اس کے بعد قرآن نے کہا ہے رجما بالغیب، یہ اندھیرے میں تیر پھینکنا ہے۔ یہ پہلے والی تعداد کے بعد اللہ نے رجما بالغیب فرمایا، اور اس کے بعد اگلی تعداد بیان فرمائی ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب فرمایا اس کے بعد رجما بالغیب نہیں فرمایا، رجما بالغیب کا تعلق پہلے کے ساتھ ہے،
اب دیکھو جو قرآن کے اندر غور کرے گا تو اس کو قرآن حکیم کے علوم اور اس کی حکمتیں اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گی، اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ قرآن حکیم کیا سمجھاتا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں قرآن کی ایک ہی آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس ایک آیت کریمہ سے علماء نے 300 مسائل کا استنباط کیا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ 300 زندگی کے مراحل میں رہنمائی دیتی ہے۔ کس انداز سے رہنمائی دیتی ہے، آج اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دسترخوان پر بھی رہنمائی دیتی ہے، یہ کھانا کھانے میں بھی رہنمائی دیتی ہے، یہ کھانا کھلانے میں بھی رہنمائی دیتی ہے، یہ پانی پینے میں بھی رہنمائی دیتی ہے، یہ پانی پلانے میں بھی رہنمائی دیتی ہے، یہ کھانے پینے کی حدود کا تعین بھی کرتی ہے، یہ آداب شرب و عقل اس کا پورا میکانزم دیتی ہے۔ اب یہ آیت جب کسی نے پڑھ کر سنائی، ایک طبیب کو جو مدینہ میں آیا تھا، انہوں نے کہا قرآن حکیم نے تو بڑے بڑے اطباء کے لیے طب اور حکمت کو چھوڑا ہی نہیں، سارا کچھ اس میں بیان کر دیا۔ اب قرآن حکیم رہنمائی دینے والی کتاب، کہتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دور حالات بدلتے رہتے ہیں، ان کے دور میں وہاں خارجیوں کا ایک گروہ تھا جو اپنا ایک موقف رکھتے تھے، اپنی ایک اٹل رائے رکھتے تھے، اور جو ان کی رائے کو نہ مانتا اس کو قتل کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ بالکل سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت علی نے ان کے ساتھ 2 جنگیں لڑی، اور بڑے جنگیں لڑ کر پھر بھی ان کا زور نہیں ٹوٹا، جنگ نیروز اور کون سی جنگیں لڑی، اور ان میں خارجیوں کو انہوں نے دین حق سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بات قرآن کی کرتے تھے، جب بھی بات کرتے قرآن کی بات کرتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کر ہم سے بات کرو، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ بات کرنے کے لیے حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بھیجا، جاؤ جا کر ان سے بات کرو۔ اب جب وہ بات کریں گے تو تم نے ان کی بات کا حل کیسے پیش کرنا ہے؟ وہ قرآن کو پیش کریں گے لیکن قرآن کو اپنی رائے کے مطابقت میں پیش کریں گے، لیکن تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وہ قرآن پڑھیں گے۔ تو فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، وہ قرآن پڑھیں گے، اتنا قرآن جو تم نے پڑھا ہے یہ صحیح ہے، یہ کلمہ حق ہے، لیکن اس کی جو اگلی تشریح تم کر رہے ہو یہ باطل ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ حق ہے لیکن اس کی جو تشریح تم کر رہے ہو یہ باطل ہے۔ انہوں نے کہا تشریح ہم رسول اللہ سے لیں گے، قرآن کی تشریح ہر آیت کی، وہ قرآن پڑھیں گے اپنی تشریح کریں گے، اور ہم قرآن پڑھیں گے قرآن کی تشریح رسول اللہ سے لیں گے، کیونکہ قرآن حکیم یہ خود اللہ کی کتاب عربی میں نازل ہوئی۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ قرآن حکیم کے اندر آیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاؤ پیو، روزے کے بارے میں، روزہ بند کرنے کے بارے میں حکم دیا جب تک کہ سفید داڑھی سیاہ داڑھی سے واضح نہ ہو جائے۔ تو ایک صحابی ان سے رسول اللہ نے یاد پڑھ کر پوچھا کہ تم اس پر کیسے عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اپنے سرانے کے نیچے ایک کالی رسی اور ایک سفید رسی رکھی ہوئی ہے، اور میں اس کو اٹھا کے دیکھتا ہوں، جب مجھے ان کا رنگ پتہ چل جاتا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تک نہیں پتہ چلتا پھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے اس کو اپنا تکیہ سمجھا ہوا ہے، ان وسادتک لعریضۃ، کہ تیرا تکیہ تو پھر بڑا لمبا چوڑا ہے، یہاں تیرا تکیہ مراد نہیں ہے کہ یہاں سفید داڑھی اور سیاہ داڑھی یہ پتہ چل جائے، اس سے تو آسمان کا افق مراد ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ فجر کی یہ جو صبح کی باریک سی ایک روشنی کی پوک پھوٹتی ہے مشرق کی طرف، اور میں جب وہ پھوٹنا شروع ہو جائے اور فجر شروع ہو جائے، صبح شروع ہو جائے، اور میں اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو، اور میں یہ تیرا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ حالانکہ وہ عربی تھے، قرآن رسول اللہ کے دور میں تھے، اور جب قرآن کا امتحان لیا رسول اللہ نے تو انہوں نے جو قرآن سمجھا ہوا تھا
وہ اپنے ذہن کے مطابق سمجھا ہوا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا، ہر ایک فرقے نے اپنے فرقے کے مطابق قرآن سمجھا ہوا ہے، اپنے فرقے کے مطابق قرآن سمجھاتے ہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا شہدولے کا چوہا ہوتا ہے، اب اس کا کھوپڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کے اوپر آئرن کیپ چڑھا دیتے ہیں، سر چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اب وہی حال ہو گیا ہمارا، آئرن کیپ ہماری اوپر چلی۔ قرآن یہ سارے پردے اتارنے کے لیے آیا ہے، ہر انسانی ذہن کے اوپر سے جتنے پردے ہیں، جہالت کے، تاریکیوں کے، دباؤ کے، شہوات کے، خواہشات کے، ہر پردے کو اٹھایا جائے۔ اس لیے رمضان میں کیا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی خواہش کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی نیند کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آرام کو کنٹرول کرتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، پھر جماعت میں کھڑا ہوتا ہے، پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پھر پوری توجہ سے قرآن سنتا ہے۔ پھر دیکھو جب اتنے مرل ایک آدمی طے کرتا ہے اللہ کے قرآن کی عظمت ذہن میں رکھ کر اگر یہ کام روزانہ کرے، پوری توجہ سے رکھے، تو اگر مطلب نہ بھی سمجھ آئے تو قرآن کی اس توجہ پر، اس تعظیم پر، اس ادب پر جو اللہ کی طرف سے رحمت اور تجلی آتی ہے وہ اس کو سنبھال لیتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کی طرف جب آیا جاتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے اسے دل کے کانوں سے سنو، پوری توجہ سے سنو، اس کو غور سے سنو اس کو۔ اب انسان فرما فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے دل کے کانوں سے سنو، باہر والے کانوں سے نہیں، دل کے کان اس کی طرف متوجہ کر دو۔ تو پھر دیکھو قرآن کی تاثیر پیدا ہوتی ہے نہیں آتی، پھر قرآن کے تم دائی بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو، پھر قرآن کے عامل بنتے ہو کہ نہیں بنتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے، فرمایا فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، خاموش ہو کر توجہ کے ساتھ جب قرآن سنو گے کہ تمہارے قلب میں، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر اس کی تاثیر پیدا ہوگی، اور اس کے اثر سے تمہاری زندگی کی نئی جہتیں کھلے گی اور تم نئے دور میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن انسانوں کو نئے دور میں داخل کرنے کے لیے، علم کا دور، شعور کا دور، اخلاق کا دور، محبت کا دور۔ اب قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہیں، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سننے والے، ورنہ ان کے رویے اور اخلاق بدل جاتے ہیں۔ آج مسلمان کا تعلق قرآن حکیم سے بہت کمزور ہو، رمضان آ کر کیا کرتا ہے، اس کمزور تعلق کو پھر طاقتور بنا، اس کو دوبارہ ہر آدمی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی قرآن حکیم کھولتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ محبت بڑھتی چلی جائے، اس کا شعور بڑھتا چلا جائے، اور کمالات اس کے ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ ایسی کتاب ہے اس کو جتنی دفعہ پڑھیں گے ہر دفعہ اس کے نئے کمالات کا ظہور ہوگا۔ وہ میں بتا رہا تھا کہ کوفہ میں وہ خارجیوں نے قبضہ کر لیا، سارے لوگ مسجدوں میں مصروف، بازاروں میں مصروف، بند کر کے گھروں میں بھاگنے لگے۔ تو امام ابو حنیفہ کی مجلس لگی ہوئی تھی علم کی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سارے شاگرد بھاگ گئے، خارجی آ گئے اور انہوں نے پکڑ لیا، قبضہ کر لیا۔ تو امام ابو حنیفہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، وہاں بیٹھے رہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ سارے لوگ بھاگ گئے ہیں، تم کیوں نہیں بھاگے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا انا المستجیر، میں مستجیر ہوں۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر انہیں بتایا، سورہ توبہ کی آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور میں اگر تم سے کوئی مشرک پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اسے اللہ کا کلام سناؤ، اور ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو اس کے اپنے امن والی اپنے گھر کی جگہ پر اسے پہنچا کے آؤ۔ اب انہیں جب قرآن کی آیت سنی تو لکیر کے فقیر تھے، قرآن کی آیت سنتے ساتھ ہی کہنے لگے اچھا، اب تو ان کو اپنی بات تو بھول گئی، پھر امام صاحب نے ان کو نیا مسئلہ دے دیا قرآن کی آیت پیش کر کے۔ تو انہوں نے پھر بیٹھ گئے، خود ہی انہوں نے قرآن سنایا امام صاحب کو، دو چار رکوع سنائے، قرآن سنایا، پھر اس کے بعد ثم ابلغ مامنا، کندھوں پر اٹھایا اور اٹھا کر گھر چھوڑ کر آئے۔ یہ لوگ ان سے بھاگ رہے ہیں اور وہ ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کی حکمت جس کے اندر آئے گی تو وہ تو اپنے مسئلے حل کرے گا۔ اب وہ کوفہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے فیصلہ کیا خارجیوں نے جتنے مرد ان کو قتل کیا جائے، کتنی عورتیں ان کو لوڈیاں بنا لیا جائے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے کہا میں جا کر خارجیوں کے لیڈر سے بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں،
شاگردوں نے کہا آپ کا قتل ہونے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا قتل تو ویسے ہی ہونا ہے، کوئی کام کر کے مار جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں ویسے مار دیں، کوئی کام کر کے تو ہم مرے۔ اب گئے ان سے جا کر گفتگو کی، ان سے پوچھا آپ نے ان کے قتل کا کیوں حکم دیا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے، حکم تو دیا ہے لیکن لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم ہمیں بتاؤ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے ان کے قتل کرنے کی؟ کہنے لگے یہ مرتد ہو گئے اس لیے ہم ان کو قتل کریں گے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ مرتد ہو گیا، انہوں نے پہلا دین جس پر یہ تھے اس کو چھوڑ دیا، یہ اسی دین پر ہے، پہلے دین کو انہوں نے چھوڑا؟ ان کا پہلے دین کو تو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا پھر مرتد نہ ہوئے، پھر آپ کی یہ وجہ تو غلط ہے جس کی وجہ سے آپ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے ہمیں تو وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہیں تو وجہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر آپ کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے وجہ تلاش کریں۔ اب ان کو ذہنی طور پر پھنسا لیا، اب ان کو اپنے ذہن میں، کیونکہ وہ واضح نہیں، قرآن واضح طور پر حکم دیتا ہے، جو قرآن سے رہنمائی لے گا اسے پتا ہوگا کہ میں نے آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، بازار میں کیا کرنا ہے۔ قرآن کا علم جس سینے میں آتا ہے اس کی ساری منزلیں واضح ہوتی ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہر ایک مرحلہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کس کس مرحلے سے گزریں گے اور کن مراحل سے گزر کر ہم نے کامیابی حاصل کرنی۔ آج مسلمان اپنی کوئی منزل وہ اپنے ذہن میں نہیں رکھتا۔ آج ہماری کیا منزل ہے؟ 75 سال پاکستان گزر گئے، پاکستان کی کیا منزل ہے؟ آج پاکستانی قوم کی کیا منزل ہے؟ آج سعودی عرب میں بسنے والے مسلمانوں کی کیا منزل ہے؟ افغانستان میں بسنے والے لوگوں کی کیا منزل ہے؟ وہ خود کیسے طے کریں گے؟ آج یہ ہے کہ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ بسنے والے مسلمان، ان کی منزلوں کا تعین دنیا کی باطل قوتیں بیٹھ کر فیصلے کرتی ہیں اور ہم پر اپنے فیصلے ٹھوس دیتی۔ قرآن کہتا ہے اپنی رائے پیدا کرو، قرآن کے علم سے تمہاری رائے پیدا ہونی چاہیے، تمہاری سوچ پیدا ہونی چاہیے، تمہیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے کا تعین پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو قرآن رمضان میں اترا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس میں بینات ہیں، دلائل ہیں، ہدایت کے، رہنمائی کے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے دلائل قرآن سمجھاتا ہے۔ ہر ایک کو یہ رائے دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، یہ بات آپ نے ماننی ہے، یہ بات آپ نے نہیں ماننی، یہ ماننی ہے تو کیوں ماننی ہے، نہیں ماننی تو کیوں نہیں ماننی۔ قرآن یہ عقل پیدا کرتا ہے، یہ سمجھ پیدا کرتا ہے۔ آج دنیا میں رائے آتی ہے، فیصلے آتے ہیں اور ہمارے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب بسنے والے، اب یہ تو جانور ہے جس کو گلے میں پٹا ڈال کے جو آدمی مرضی لے جائے ذبح خانے میں جا کر ذبح کر دے وہ ذبح ہو جائے گا۔ انسان کیوں ذبح ہوگا؟ انسان پر کسی کا کوئی رائے اور فیصلہ کیوں مسلط ہو جائے؟ اس لیے یہ قرآن یہ جرأت پیدا کرتا ہے انسانوں، یہ ہمت پیدا کرتا ہے، یہ شعور پیدا کرتا ہے، یہ علم پیدا کرتا ہے، یہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ پیدا کرتا ہے، طریقہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو قرآن کو مانے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علم کی روشنی اس کی ذات کو نہ فائدہ دے، اس کے علم کی روشنی اس کی نسلوں کو نہ فائدہ دے، اس کے علم کی روشنی اس کے معاشرے کو نہ فائدہ دے، وہاں کے حالات نہ بدلیں۔ اس لیے آج وقت ہے کہ ہم قرآن کی نصیحت قبول کریں، وگرنہ پھر افسوس کرنا پڑے گا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے، میری کتاب سے منہ موڑ کر زندگی بسر کی، اس کو نکال دیا زندگی سے، اعراض کیا، انکار کیا، منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو، گزران کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا آدمی رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ آج مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، میں دیکھتا تھا، آج میں کیوں نابینا ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ، بات تو یوں ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے، تو دنیا میں بینا تھا، تجھے ہم نے آنکھیں دی تھی، لیکن آنکھوں کی قوت کا استعمال تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اتتک آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میری باتیں آئیں، میرے حکم آئے، میری آیتیں آئیں، فنسیتها، تو نے ان کو ذہنوں سے اوجھل کر دیا، نظروں سے اوجھل کر دیا،
تو نے اپنی آنکھیں چرا لی میری کتاب سے، اس کے مقاصد سے اپنی آنکھوں کو ہٹا دیا، تیرے ذہن کے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے سے قرآن کا مقصد ہی نکل گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم نے تجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دیا، تیری آج کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے۔ جب میری باتوں کی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہ تھی تو آج تمہاری حیثیت ہمارے سامنے کیسے ہو سکتی ہے؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اور میں یہ صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہے، جو بھی اس طرح کی زیادتی کرے گا، جو قرآن کی آیات سے صرف نظر کرے گا، آنکھیں چرائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ یہی اشر کریں گے۔ آج اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بسنے والے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کو اپنی حیثیت کا تعین کرنے کی توفیق دے۔ آج جو ہمارے لیے حالات ہیں، جائز یا ناجائز، ہم ان کا تعین کر کے فیصلہ کر سکیں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ آج ہر ایک کے ساتھ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ حق کے پیچھے چلنے کا قرآن حکم دیتا ہے، سچ کے پیچھے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن کو ماننے والا وہ ہر ایک کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے؟ دعا تو مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے نماز میں، اور باہر نکل کر پھر الٹے راستے پر چلتے۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہدایت کی دعا مانگتے ہیں صراط مستقیم کی، اور باہر نکل کر قرآن کا راستہ ختم، پھر شیطان کے راستے پر۔ اللہ ہمیں قرآن کا راستہ نصیب فرمائے، اتباع سنت کا راستہ نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک سے جو امت کا وجود پیدا ہوتا ہے، علمی وجود، اخلاقی وجود، روحانی وجود، قرآنی وجود، سیرت نبوی کے اسوے میں ڈھلنے والا امت کا وجود، اللہ ہمیں اس امت کی وہ خصوصیات عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کی سرگرمیوں سے پیدا ہوں، اس کے روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، راتوں کی تراویح کی نماز سے، تہجد سے، افطار کرنے اور کرانے سے، دعائیں مانگنے سے انسان کا ایک روحانی مقام پیدا ہوتا ہے، ایک وجود پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس وجود کا احساس نصیب فرما دے۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا وجود بن رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کا کتنا اونچا مقام پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی معمولی کتاب تھوڑی ہے، ہم اسے پڑھیں گے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں بنے گی، بڑی بڑی حیثیتیں بدلتی چلی جاتی ہیں، بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی ان عظمتوں کا ادراک اور احساس عطا فرمائے، اور اس ادراک و احساس کی روشنی میں آج کی زندگی کا اپنا مسئلہ بھی، قوموں کا مسئلہ بھی، انسانیت کا ہر مسئلہ حل کرنے کی پھر سے مسلمانوں کو اہلیت عطا۔ اور جو آج ہم نے جہالت کا، غفلت کا دور گزارا ہے قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے واپسی اور توبہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے عمل کو قبول فرمائے۔ اس مسجد کو، اس مسجد کی محنت کو، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے نمازی، یہاں کے لوگ جتنی یہاں محنتیں کاوشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت تک آبادی نصیب فرمائے۔ ہم نہ ہو لیکن یہ صدقہ جاریہ ہوا آپ سب کا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور یہ سلسلہ خیر بڑھتا چلتا چلا جائے، اور یہاں سے فیض قرآن کے علوم کا اور دین کی نسبتوں کا یہ فیض جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ دین حق کے سارے مراکز پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں، مسلمانوں کو پھر سے وہی ذہن، وہی ایمانی حرارت، وہی دینی عقل اور حکمت نصیب فرمائے، اور آج کا جو ہمارا دور زوال ہے اور دور پستی ہے، ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔